بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پاکستان کے اندر لوگوں کو بڑا شوق ہے اور کریز ہے، بشمول میرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بولتے رہیں، لوگ سنتے رہیں۔ جو لوگ زیادہ بول نہیں سکتے، جو بولتے ہیں ان کو ووکل انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور جو نہیں بول سکتے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ نہیں کر پائے ہوتے۔ کچھ تو نیچرل ہوتا ہے اور کچھ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور ڈیولپ کرنے میں سب سے بڑی بات تو پریکٹس کی ہوتی ہے، اور کچھ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم اس کے نٹی گریٹی میں تو اتنا اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کی گفتگو کا جو مقصد ہے، وہ بنیادی جو مقصد ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہے کہ کون سے مواقع گفتگو کے ہوتے ہیں، کہاں پہ گفتگو انسان کو کرنی چاہیے اور کہاں پہ گفتگو سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک گفتگو ہم نہیں جانتے، کہتے ہیں کہ وہ بارہ سنگا جو ہوتا ہے، بارہ سنگا، اس کو اپنے سینگوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا وہ خوش ہوتا ہے۔ کہانی ہم نے پڑھی تھی اسکول کے دنوں میں کہ وہ پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے اور اپنے سینگوں کو بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کر۔ پھر اس کو بھاگنا پڑ جاتا ہے شکاریوں کی وجہ سے یا شیر کی وجہ سے، تو وہ جو سینگ اس کے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کے پانی میں وہ خوش ہوتا رہتا ہے، جس پہ بڑا ناز کرتا ہے، ان سینگوں کی وجہ سے گھنے جنگل کے اندر وہ پھنس جاتا ہے۔ سینگ اڑ جاتے ہیں، وہ پھنس جاتا ہے، اور پھر اس کی موت کا باعث بنتے ہیں، یا پھر وہ اگر چھڑا کے بھاگتا ہے تو اس کی ٹانگیں جو اس کو اچھی نہیں لگتی، پتلی لمبی سیدھی، وہ اس کو بچاتی ہیں، دوڑنے میں مدد کرتی ہیں، بچاتی ہیں۔ جب یہ لڑائی بھی کرتے ہیں آپس میں، کیونکہ جانور ایکسکیوز می آپس میں لڑائی بھی کرتے ہیں، تو اس دوران جو ہے وہ پھر ان کے جو سینگ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑے، سینگ ٹوٹتے ہیں تو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے، اور سینگوں کی وجہ سے انسان قابو میں آ جاتا ہے۔ انسان کی کہہ گئے وہ غلطی سے، بارہ سنگا سینگوں کی وجہ سے قابو میں آ جاتا ہے۔ سینگوں سے پکڑ لیں، اور جیسے کہ لمبے بالوں والا انسان جو ہے لڑائی میں اس کو بالوں سے پکڑ سکتے ہیں، بالوں سے پکڑ کے قابو کر سکتے ہیں، اللہ لڑائیوں سے بچائے۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے، یہ ہمارے بالوں اور سینگوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے بہت سارے مقامات کے اوپر، اور جنرلی سپیکنگ بھی بہت سارے مقامات کے اوپر، کہ جہاں پہ لوگ ہماری بات سننے والے ہمارے خلاف بائسڈ ہیں، ہمارے خلاف سوچ اور مزاج اور طبیعت اور انکلینیشن رکھتے ہیں، وہاں پہ ہماری گفتگو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ ہماری گفتگو سے صرف خامیاں نکالی جاتی ہیں، وہاں پر ہماری گفتگو سے صرف خامیاں ہی نکالی جاتی ہیں، اور ہمارے مخالفین جو ہے وہ ہماری گفتگو محض اس وجہ سے سنتے ہیں کہ ہمارے اندر سے خامیاں نکال سکیں، ان خامیوں کے ذریعے سے ہمیں زج کر سکیں، ہمیں ایکسپلائٹ کر سکیں، ہمیں نیچا دکھا سکیں، ہماری انسلٹ کر سکیں، ہماری توہین کر سکیں، بلکہ ان سب سے بڑھ کر ہمیں ٹریپ کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ ہمیں ٹریپ کر سکیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہم آسانی سے ٹریپ ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو کی پیروڈی بنائی جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو کے اندر سے خامیاں نکالی جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو کے اندر سے کانفلکٹ نکالے جائیں، ان کو واضح کیا جائے، ان کو اچھالا جائے، ہماری گفتگو کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے، تو پھر اس کا جو بہترین طریقہ ہے، اس کا جو اعلیٰ اور احسن طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بے موقع محل جو ہے وہ ہم گفتگو شروع کر دیں اور بولتے ہی چلے جائیں، خاص کر جہاں پہ ہمارا جو اپوننٹ ہے، ہمارے خلاف تعصب رکھنے والا انسان جو ہے، اگر وہ کلیور انسان ہے، اگر وہ انٹیلیجنٹ انسان ہے، تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم ان کے سامنے خاموش رہیں۔ آپ یقین جانیے گا وہاں پہ ایک لفظ بھی اگر ہم اول تو یہ ہے کہ ہم انتہائی محتاط رہیں اور اتنے محتاط ہو جائیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بات نہ کریں، بلکہ اپنے مخالفین کی بات کو سننے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہمیں کسی بات کا جواب دینا پڑے، اول تو جواب دینے کے اندر بہت ساری باتوں کو اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا بہترین پالیسی ٹھہرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں بات کرنی پڑ جائے تو انتہائی مختصر اور انتہائی گول مول بات کی جائے، تاکہ اگر ہمارا مخالف ہماری بات سے کوئی اور مطلب نکالتا ہے تو ہمیں ضرورت پڑنے پہ ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم بالکل دوسرا مطلب جو ہے وہ اپنی بات سے نکال کر کے دکھا سکیں۔ کم بولنا جو ہے یہ ذہانت کی علامت ہے۔ لوگ یہ پہلے جو ایک جو سادہ لو انسان ہے، جو کم انٹیلیجنٹ انسان ہے، جو تعلیم یافتہ انسان نہیں ہے، جس کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی، لوگوں کو مینج کرنے کی سکلز نہیں آتی، نالج اور ٹرکس نہیں آتے، لاز آف پاور نہیں آتے، اس کے نزدیک یہ ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ان کے سامنے زیادہ بولنا اور بولتے چلے جانا ایک بہت ہی اوور پاور کرنے والی، ان کو سبڈیو کرنے والی، ان کو دبا دینے والی ایک ٹیکنیک ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ ٹیکنیک ہے، در حقیقت یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے ہم اپنے بالوں کو اتنا لمبا کر لیتے ہیں، ہم اپنے سینگوں کو اتنا لمبا کر لیتے ہیں کہ ہمیں قابو کرنا بالکل آسان اور عین ممکن ہو جاتا ہے۔ The lesser you speak, the better it is. اینڈ دا مور کیئرفل یو آر، جتنا کم بات کی جائے اور جتنی محتاط بات کی جائے اور جتنا سائلنٹ رہا جائے اور جتنی گول مول بات کی جائے، یہ ایک انسان کے حق میں بہترین جاتی ہے، اپنے مخالفین کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اور نئے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اور جنرلی اسپیکنگ بھی۔ ہاں، اگر آپ کہیں اپنے اتحادیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ذرا احتیاط تو پھر بھی واجب ہی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ ان کو جو نیسیسری انفارمیشنز ہیں، کوئی جو نیسیسری نالج ہے، کوئی ضروری معلومات جو ہیں، کوئی ضروری باتیں جو ہیں، کوئی ضروری انسٹرکشنز جو ہیں، کوئی ضروری بات کو سمجھانا جو ہے، یہ بہرحال وہاں پہ درست عمل ہے۔